العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمدللہ تفسیر قرآن سے متعلق ضروری مباحث اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اکثر مباحث آ چکے ہیں. 10 شرائط آپ نے ذکر کیے ہیں. ان شرائط میں سب سے پہلی شرط آپ نے بیان کی ہے کہ قواعد عربیہ سے واقفیت، جس میں صرف، نحو، بلاغت، لغت، اشتقاق سبھی آ جاتے ہیں. اس لیے کہ جو شخص زبان کے قواعد سے پورا واقف نہ ہوگا وہ اصل ترجمہ اور تفسیر کرنے میں قدم قدم پر غلطیاں کرے گا. ظاہر سی بات ہے جو شخص عربی زبان کے صیغے، اس کی ترکیب اور اسالیب کلام سے واقف نہ ہوگا وہ کیسے قرآن کریم کا صحیح ترجمہ کر سکے گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو شخص انگریزی زبان کی پرائمری بھی نہ جانتا ہو وہ انگریزی میں لکھے گئے قانون کا ترجمہ اور اس کی شرح کیسے لکھ سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب انسانوں کا تیار کیا ہوا قانون اس کا زبان پر مکمل مہارت کیے بغیر ترجمہ اور تشریح نہیں کر سکتا ہے بندہ، تو خالق اور مالک کے کلام کے ساتھ اتنی جرأت اور اتنی لاپرواہی کا کیا مطلب؟ اسی طریقے سے آپ نے دوسری شرط بیان کی ہے کہ قواعد شریعت، اصول دین اور اصطلاحات شرعیہ سے واقف ہونا بھی مفسر اور مترجم کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اصطلاحات کا محض لفظی اور لغوی ترجمہ کر دینے سے متکلم کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کلمات ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا معنی لغوی کچھ ہوتا ہے اور اس کا معنی اصطلاحی کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فلسفے یا منطق یا سائنس کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائے اور اسے وہ حل کرنے کی کوشش کرے لغت کی مدد سے، تو کیسے حل کر سکتا ہے؟ مثلا اگر اس میں ایک اصطلاح شکل حماری اور شکل عروسی، تو شکل حماری اور شکل عروسی کو اگر وہ لغت سے حل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے معنی یہی ملے گا، گدھے والی شکل اور دلہن والی شکل. پوری لغت کی تمام کتابیں بھی کھنگال دے گا تب بھی اسے یہی ملے گا، جبکہ اصطلاحاً اس کی معنی مراد نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک ادنی انسان کی لکھی ہوئی چیز صرف لغت کے سہارے نہیں سمجھی جا سکتی ہے، تو قرآن کریم کو صرف لغت کے سہارے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے لکھا ہے کہ جدید مترجمین اور جدید مفسرین کا حال یہ ہے کہ وہ اصطلاحات شرعیہ سے واقف نہیں ہوتے اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. تیسری شرط آپ نے بیان کی ہے کہ علم قراءت سے واقف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایک قراءت دوسری قراءت کے لیے مفسر ہوتی ہے، جیسے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، تو دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے. بہت سارے قراءتوں کو جاننے کے بعد قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی صحیح مراد تک پہنچنے میں بڑی مدد ملتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قید کسی قراءت میں نہیں ہے اور دوسری قراءت میں مل جاتی ہے، تو اس طرح سے قراءت کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفہیم اور اللہ کی مراد کے قریب قریب پہنچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
چوتھی شرط بیان کی ہے کہ اسباب نزول سے واقفیت بھی ضروری ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، موقع اور محل معلوم ہونے سے مراد بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ اسباب نزول کے نہ جاننے سے مراد کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، بلکہ آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ آپ نے مفسر کے صحیح مفسر یا مترجم کے صحیح مترجم ہونے کے لیے 5ویں شرط بیان کی ہے، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ سے واقف ہونا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا، صحابہ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، لہذا جتنا بہتر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سمجھ سکتے ہیں، اتنا بہتر بعد والا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ چھٹی شرط بیان کی ہے کہ ناسخ اور منسوخ سے واقف ہو، کہ پتہ چلے کہ کون سا حکم پہلے آیا اور کون سا بعد میں آیا، کون ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، کن احکام پر عمل کیا جائے گا اور کن احکام پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر کہا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے مال میں وصیت کرے، مگر جب یوصیکم اللہ نازل ہوئی، پورا رکوع نازل ہوا یوصیکم اللہ کا، تو وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب علم ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو آدمی کنفیوز اور آدمی پر معاملہ مشتبہ ہو جائے گا کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اپنے طور پر جس کے بارے میں جو بھی آپ کو وصیت کرنا ہو کر اپنے مال کو تقسیم کرا دو، اور دوسری طرف قرآن کریم اس کی تفصیلات کو بیان کرتا ہے، تو اب ان میں سے کس کو مانا جائے اور کس کو نہ مانا جائے۔ لہذا اس بنا پر ناسخ اور منسوخ کی معرفت فہم قرآن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کی فہم یہ انسان کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت ساری آیتوں کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے کہ مترجم کے صحیح مترجم اور مفسر ہونے کے لیے اس کا ذہانت اور فطانت کا مالک ہونا بھی ضروری ہے، وہ دقائق اور باریکیوں اور گہرائیوں کو سمجھتا ہو، اس کی عقل اور فہم اور اس کا علم درست ہو اور کجی سے محفوظ ہو۔ جو شخص کج فہم ہو اور قانون کی باریکیوں اور گہرائیوں کو نہ سمجھتا ہو، وہ عدالت کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح جو کتاب و سنت کے دقائق کو اور اس کے عمیق مسائل کو نہ سمجھ سکتا ہو، وہ علم کے بوریے پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ آپ نے لکھا ہے کہ جدید مفسر اپنے زعم میں دین کے خاطر کر رہا ہے، مگر در حقیقت وہ اس شعر کا مصداق ہے، دوستی بخیرت چوں دشمنی است، حق تالازیں چونی خدمت غنی است، کہ اگر آدمی کسی بخیرت یعنی عقل کے پیدل آدمی سے دوستی کرے تو یہ دوستی اس کے لیے دشمنی کے مترادف ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بیوقوف ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس طرح کی خدمت سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس عقل، ذہانت، ذکاوت اور فطانت نہیں ہوگی، وہ کیا اللہ کے کلام کو سمجھ سکے گا اور سمجھا سکے گا۔ آپ نے ایک اور شرط بیان کی ہے، 8ویں شرط، کہ اس نے علم اساتذہ سے حاصل کیا ہو۔ جس شخص نے باضابطہ اساتذہ سے نہ پڑھا ہو، محض شرح اور تراجم کے مطالعے سے استفادہ کیا ہو، اس کا علم معتبر نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر علم صرف کتابوں سے آ جاتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ مبعوث نہ کرتا۔ انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ علم کے سیکھنے کے لیے انسان کو
اپنے سے افضل اور اپنے سے بہتر جاننے والے کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ کوئی آدمی صرف ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے، اس کے ترجمے کو پڑھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح سے کوئی قانون داں یا کوئی وکیل صرف وکالت کی کتابوں کے پڑھ لینے سے وکیل نہیں بن جاتا، جب تک کہ وہ باضابطہ میڈیکل کالج یا باضابطہ لاء کالج میں ماہرین فن سے تعلیم نہ حاصل کرے۔ تو جب دنیاوی علوم کا یہ حال ہے تو خالق اور مالک کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کا علم کسی سے زانوِ تلمس کے طے کیے بغیر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے 9ویں شرط بیان کی ہے کہ مفسر کے صحیح ہونے کے لیے 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ خودرائی اور تکبر سے پاک ہو، زمانے کے علماء اور فضلاء کی طرف رجوع کرنے سے عار اور حیا محسوس نہ کرے، اور اگر کوئی عالم اس کی لغزش پر مطلع کرے تو اس کو قبول کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اللہ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تو قرآن کریم اسی کو بیان کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تفسیر کے لیے بیٹھنے والے اور تفسیر ترجمہ کرنے کا شوق رکھنے والے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہو۔ اسی طریقے سے 10ویں شرط آپ نے بیان کی ہے کہ صحیح مترجم اور مفسر ہونے کے لیے علماء معاصرین اور فضلاء زمانہ کی نظر میں اس کا علم و فہم اور تقوی مسلم اور معتبر ہو۔ علم و فضل وہ ہے جس کا دوسرے فضلاء اعتراف کرے۔ فضل و کمال کے لیے محض دعویٰ کافی نہیں، مشک آنس تک کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت۔ مشک جو وہ ہوتا ہے جو خود ہی اپنی خوشبو پھیلاتا ہے، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بھئی یہ مشک ہے یا یہ مشک نہیں، اس کو اس کے اوپر تقریر یا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے پاس اتنا علم و فضل اور کمال ہو کہ اس کے زمانے کے علماء اور فضلاء خود ہی اس کے علم کا اعتراف کرے، ایسے علماء اور فضلاء جو معتبر ہو۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ ان تمام مذکورہ کی دلیل کلی اور اجمالی یہ ہے کہ جو مترجم اور مفسر ان شرائط کا جامع نہ ہوگا وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کرے گا، جس کا غلط اور گمراہی سے ہونا آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، جو شخص گمراہ ہو گیا، ممن اتبع هواه، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، تو فرماتے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بہرحال مترجم اور مفسر کے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے صالح، متقی، پرہیزگار، زہی، فطین، عالم اور فاضل ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی علم کے جھگڑتے ہیں، وَلَا هُدًى، نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، نہ کوئی کتاب منیر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے آدمی کورے آدمی کا اور علم سے عاری یا نیم ملا خطر ایمان یعنی آدھا عالم ہونا، یہ قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے کبھی موضوع نہیں ہو سکتا۔ جو شخص قانون حکومت کو اپنی خواہشوں پر ڈھالنا چاہے اور اس کے واقعات کی ایسی عجیب و غریب تشریحات کرے کہ جو عدالت عالیہ کے کسی فاضل جج کے حاشیے خیال میں بھی نہ آئے، تو ایسا شخص حکومت کے آہنی پنجے سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو شخص قانون خداوندی کے ایسے عجیب و غریب معانی بیان کرے جو عہد صحابہ سے لے کر اس وقت تک کسی عالم ربانی اور فاضل لاسانی کے حاشیے خیال میں بھی نہ آئے ہو، تو سمجھ لو کہ یہ شخص ملحد اور زندیق ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ،
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ کا مصداق ہے۔ حدیث میں بھی ہے من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ ترمذی اور ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا معنی اپنی رائے سے بیان کرے اگرچہ وہ معنی صحیح ہو مگر یہ شخص خاطی اور مجرم ہے۔ جو شخص بغیر ڈاکٹری پڑھے کسی کا علاج کرے اگرچہ اس کے علاج سے مریض شفایاب ہو جائے تو ایسا معالج حکومت کی نظر میں مجرمی ہوتا ہے۔ بغیر پڑھے اور بغیر سند کے تمہارے لیے علاج کرنا ممنوع تھا، تم نے یہ جرت کیسے کی؟ اور جس شخص نے باضابطہ ڈاکٹری پڑھی ہو اس کے زیر علاج اگر کوئی مریض اس کی غلطی اور لغزش سے مر بھی جائے تو اس پر کوئی خاص مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہرحال آدمی کا معتبر ہونا تو ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے خاص طور پر لکھا ہے کہ جو آدمی ان علوم اور ان شرائط مذکورہ سے عاری ہوتا ہے تو وہ تفسیر بالرائے میں پڑ جاتا ہے۔